معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راخ۔ مولوی احتشام الدین کسی الشمس البدر یا کسی باہنی کے تقدس یا وطن پرستی کے کام آ چکا تھا، اور مہر النساء اس جھونپڑے میں ایک چٹائی پر لیٹی اس جنگی بچے کے باہر آنے کی منتظر تھی جو کسی کا بھی ہو سکتا تھا۔ مہر النساء صرف 2-4 روز بعد بے حد آسائش سے شعبہ کو پیدا کر کے بے حد آسودگی سے مر گئی۔ مردان کو یہ نام پسند تھا، شعبہ۔ ان دنوں کون پوچھتا تھا کہ صاحب آپ ایک نو مولود بچے کو اٹھائے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اسی لیے مردان سے بھی کسی نے پوچھا نہ ہندوستان میں دوبارہ داخل ہوتے اور نہ بہاول پور کی طرف سے پاکستان میں اندر آتے۔ کسی نے نہ پوچھا۔ 7 کمروں والی کوٹھی دسمبر کے یخ اور گھنے اندھیرے میں تھی، اور صرف ایک کھڑکی کمرے کے اندر روشن بلب کی وجہ سے اس اندھیرے سے الگ ہوتی تھی۔ وہ شعبہ کو سینے سے لگائے جٹی کھٹی کی بلند باڑ کو ایک جانور کی طرح ہی پھلانگ گیا۔ اسے انسان کا روپ ترک کیے ہوئے مدتیں گزر چکی تھیں۔ وہ اس کھڑکی کے قریب ہوا، یہاں تک کہ اندر کے بلب کی روشنی جو شیشوں سے گزر کر پھیکی ہو جاتی تھی اس کے چہرے پر آئی، اور کوئی دیکھتا جیسے وہ دانت نکوسے بھاگتا تھا جھاڑیوں میں پوشیدہ اندھیروں میں، تو درندوں کی جلتی آنکھوں نے دیکھا تھا۔ ایسے اس کی بانس کی کھردری کونپلوں والی داڑھی میں سے اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ کمرے کے اندر مشاہد نے شکاری بیگ میں کافی فلاسک کو ایک طرف کر کے کارتوس کا ڈبہ رکھا اور بیگ کی زپ بند کر دی۔ بیگ میں کافی فلاسک کو ایک طرف کر کے کارتوسوں کا ڈبہ رکھا۔ زپ کے چلنے کی مختصر سرسراہٹ کے بعد کمرے میں خاموشی ہو گئی، لیکن اس یکلخت خاموشی میں کچھ تھا جس نے مشاہد کو چوکنا کر دیا۔ اس کا ہاتھ پرزی بندوق پر گیا، لیکن اس نے اسے اٹھانے سے گریز کیا اور صرف کھڑکی کی طرف نگاہ کی۔ مسنگ بلیوڈ کلڈ کی سرکاری اطلاع پر کون اعتبار کرتا ہے جب تک ایک اکڑا ہوا بدن اور کھلا منہ نہ دیکھ لے؟ مسنگ بلیوڈ کلڈ کی سرکاری اطلاع پر کون اعتبار کرتا ہے جب تک ایک اکڑا ہوا بدن اور کھلا منہ نہ دیکھ لے؟ کون اعتبار کرتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ چکنا ہوا تو ایک شکاری کی طرح نہیں جو گھات میں ہو، بلکہ ایک جانور کی طرح جس کی جانب شکاری بڑھ رہا ہو۔ وہ دم ساتے پرزی پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہیر کو تو ایسا کوئی نہ ملا جو گئے ہوئوں کو موڑ لے آتا ہو، لیکن وہ خود آ گئے ہوں، رانجھا جوگی بن آیا ہو، اور وہ مسنگ بلیوڈ کلڈ نہ ہو؟ اگر چوکھٹ پر جوگی ہو تو صدا کیوں نہیں دیتا؟ ایک دہائی کی کوک مشاہد کے سینے میں سے اٹھی، پلٹی، اور اس کے اندر گنبد کی صدا ہونے لگی، لیکن باہر خاموشی تھی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ رانجھا جوگی بن آیا ہو؟ باہر لاہور کے دسمبر کی یک بستہ رات کا راج تھا، اور بلب کی روشنی جو شیشوں کی رکاوٹ سے مدھم ہوتی تھی کھڑکی کے پٹ کھلنے سے باہر آئی تو وہاں جوگی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الاؤ جلتے تھے۔ بھائی جان، مسنگ بلیوڈ کلڈ پر کون اعتبار کرے؟ بھائی جان، میں تو حیران پریشان، جنگل بیابان۔ مردان: جی بھائی جان، کھڑکی کے راستے تو تم اندر نہیں آ سکتے، دروازے تو آ جاؤ۔ مردان: جی بھائی جان، کھڑکی کے راستے تو تم اندر نہیں آ سکتے، دروازہ تو ادھر ہے۔ میں آ سکتا ہوں بھائی جان۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے کوئی پارسل نما چیز تھامی اور کود کر اندر آ گیا۔ مشاہد دم روکے کھڑا رہا۔ وہ کیا کرے؟ مردان کو گلے لگائے، اس کی کھردری داڑھی میں پوشیدہ رخساروں کو چومے، اس کے سر پر پیار دے، کیا کرے؟ اور اس نے کچھ نہ کیا۔ دم روکے کھڑا اس کی شکل کو اپنے اندر اتارتا رہا کہ بہت دنوں سے نہیں، برسوں سے اس کی شکل اس کی دید کا حصہ نہیں بنی تھی۔ یہ شعبہ ہے بھائی جان۔ اس نے احتیاط سے پارسل کو کھولا، اور اسے کھولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے الاؤ ٹھنڈے ہوئے اور ان میں سرد چشمے بہنے لگے۔ وہ ایک قدم آگے آیا، آگے ہو کر بھی نیچے مردان کی گود میں نہیں دیکھا کہ اس کی نظریں اپنے بھائی جان کی شکل سے ہٹتی نہ تھیں۔ یہ میری بیٹی ہے بھائی جان۔ رکے ہوئے وقت کے آس پاس جہاں بیرک کے تختوں میں سے
بچ نکلنے والی دھوپ میں۔ مکی کے بازاروں پر گھیرے دار لباسوں والے سپاہی تلواریں سونتے ساکت کھڑے تھے۔ وہاں گرینڈ فلاور کلارکس کی رکی ہوئی سوئیوں کے آس پاس بچرز بھی اسی طور ساکت اور دم بخود کھڑے تھے، جیسے ان میں بھی سانس نہ ہو، وہ مجسمے ہوں۔ شوبھا کا سراپا زرد دھوپ جہاں کہیں بھی اس کے بدن کو روشن اور واضح کرتی تھی، زرد تھا، اور مردان نے اس ناپسندیدہ شخص کو دیکھا جو دعوے دار تھا، اور وہ ایک ناراض نگاہوں والا باریش شخص تھا۔ شوبھا اور وہ یکدم ٹھٹکی، جیسے ایک مرتبہ پھر اسے جنگل میں ایک اور درندے نے آ لیا ہو۔ جی بابا، تم کیا کہتی ہو؟ اظہار منتظر تھا اور ایک لاپرواہ اور بغیر دکھ والے رویے کے ساتھ سب کو دیکھتا تھا۔ کچھ نہیں بابا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ انتظار۔ اظہار۔ اس نے ازحد ناگواری ظاہر کی، اور میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا۔ رکا ہوا وقت اور ساکت سپاہ اور بچرز اور دھوپ کی باقی ماندہ زرد کرنیں اسے مردان کو دیکھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے، اور اس نے کہا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دی جائے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ایک گہرا اور اذیت سے آزاد سانس رحمان گل نے بھرا، اور بقیہ بچرز جو ایک طویل عرصے سے ساکت اور جامد ہو چکے تھے پھر زندگی کی طرف لوٹ آئے اور ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ بالکل سر، ہم بالکل انتظار کر سکتے ہیں۔ کیوں اظہار؟ داؤد نے آگے بڑھ کر ہمت کرتے ہوئے لیکن ذرا ڈرتے ڈرتے مردان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ویسے سر، آپ نے ہماری روحیں فنا کر دی تھیں۔ بالکل سر، آپ سوچ لیجئے، معاملہ ہی ایسا ہے۔ سب سے گہرا اور تسلی والا سانس دانش کا تھا، جس کی باقاعدہ آواز تھی۔ وہ کچھ بولا نہیں، صرف اس کے چہرے پر غیر متوقع صورتحال کے خوف کی جو سلوٹیں ابھری تھیں وہ خود بخود ہموار ہو گئیں۔ صباحت نے نارمل ہو کر زبان سے پٹاخہ چلا کر اپنا کتھارس کیا، اور کمند علی خان ذرا لچکے۔ نور الہدیٰ خاموش رہی، اور اظہار اوان کی شکل مزید بیزار ہو گئی۔ تو ہم چلتے ہیں سر۔ شہر میں کوئی یوم سیاہ وغیرہ ہے سر؟ تو کچھ ایکشن وغیرہ ہوگا، ٹائر جلیں گے اور بچہ لوگ روف ٹاپ سے فائرنگ کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں۔ رحمان گل نے مؤدب ہو کر اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، مردان بے دھیانی میں سر ہلا کر کہنے لگا، آپ جائیں۔ بچرز سب کے سب مارچ آؤٹ کرنے کو تھے کہ اظہار نے نہایت دشمن نظروں سے مردان کو دیکھا اور کہنے لگا، مردان صاحب، آپ مائنڈ نہ کریں تو عرض کروں کہ ہمارے فتح جنگ میں اگر آپ کسی بہت ہی غربت زدہ گھر میں بھی چلے جائیں مہمان کے طور پر، تو وہاں چوپا اور مکھنڈی حلوہ ضرور پیش کیا جاتا ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور معزز لوگ ہیں، اور آپ نے چائے تک کا نہیں پوچھا۔ اس بیان کے اختتام پر مردان نے اور اظہار نے ایک دوسرے کو درینہ دشمنوں کی طرح دیر تک گھورا، اور اس دوران بچرز دم بخود رہے، اور پھر مردان کے چہرے پر پہلی مرتبہ نرمی آئی اور وہ آرام سے بولا، اور ہاں، آپ لوگ کچھ کھائے پیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلے داؤد پلٹ کر آیا، لیکن سر، ہمیں اب ماضی کے مزاروں میں سے تو نکالیے۔ کتبوں کی رفاقت میں کچھ وحشت سی ہوتی ہے۔ نور الہدیٰ کی نگاہیں جب سے اس بیرک میں آئی تھی مرکوز تھیں۔ کلہوڑا اور ترخان خاندان کے نقش والے پتھروں پر وہ رنجیدگی سے سب کو دیکھتی تھی۔ تمہیں داؤد سندھ کے ماضی سے وحشت ہوتی ہے؟ اللہ! کمند علی خان نے تان لگائی۔ پھر وہی ایتھنک پرابلم۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ داؤد باقاعدہ سراسیمہ ہو گیا۔ صرف کتبوں کی کمپنی سے نکلنے کی درخواست کی ہے۔ اس میں نور، تم نے ایتھنک پرابلم کہاں سے برآمد کر لی؟ اور ہمارا جو سچ مچ کا ایتھنک پرابلم ہے؟ تلیر حضرات کا اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا۔ صباحت سر ہلانے لگی جیسے قوالی سن رہی ہو۔ کیا ہم ایک مرتبہ پھر اپروٹ ہوں گے؟ مردان حیران پریشان، بلکہ جنگل بیابان کے یہ بچے جو ابھی ابھی اتنے متحیر اور ساکت اور دم بخود کھڑے تھے، اب اس کے وجود سے بے خبر، لا علم کسی اور عہد میں چلے گئے تھے۔ آپ لوگ بیرک نمبر 1 میں تشریف لانا پسند فرمائیں گے؟ مردان ذرا جھکا، اور اس جھکنے میں اپنی کمر کی
سال خوردگی سے، پھر آگاہ ہوا، ضرور رحمان گل سب سے اول تھا۔ آئیے بچرس، آئیے۔ اور جب وہ چائے اور نمکین بسکٹوں کے منتظر تھے اور خاموش بیٹھے تھے، تب اظہار نے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی شوبھا کو مکمل بیزاری سے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، فتح جنگ میں تمہیں کراچی والی سہولتیں نہیں مل سکیں گی۔ نہ ملیں، شوبھا نے کہا اور گزر گئی۔ وقت کی ایک اترن میں سے اظہار کو ناریل کے تیل کی عجیب سی خوشبو آئی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ مشاہد نے اخبار پر جھکا ہوا سر اٹھایا۔ برگیتا، میری نظر کی اینک کہاں ہے؟ تمہیں اخبار پڑھنے کے لیے اس کی ضرورت تو نہیں۔ وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے ضرورت ہے، وہ بے حد ترشی سے بولا۔ برگیتا اٹھی اور قدرے مشاہد سے خوفزدہ ہو کر اٹھی کہ وہ اتنی درشتگی سے کم بولتا تھا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے ٹاپ ڈرار سے اینک نکال کر اسے تھما دی۔ کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں۔ اینک لگا کر وہ پھر اخبار پر جھک گیا۔ ڈاکٹر ارشد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اخبار پر جھک گئی۔ ہاں، لیکن کیوں؟ 2 کالمی خبر ہے، اور چارج یہ ہے کہ میں نے تو وہ ویڈنگ کارڈ بھی نہیں دیکھا تھا۔ پلیز مشیل، کیا ہوا؟ وہ اس کا متغیر ہوتا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کے شادی کارڈ پر پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم درج تھا۔ تو کیا ہوا؟ تو بہت کچھ ہوا برگیتا ڈارلنگ۔ اس کی آواز میں تھراہٹ نمایاں ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکی، بالکل سمجھ نہیں سکی۔ اس ملک کے کتنے رد عمل ہیں جو تم سمجھ سکی ہو؟ تم نے کتنی ذہنی حالتوں کو ایک مثبت شعور کے ساتھ سمجھا ہے؟ قانون ہے۔ یہ کس قسم کا قانون ہے مشیل؟ تم ذہنی طور پر اب بھی سویڈش ہو، تم نہیں سمجھ پاؤ گی۔ میں کوشش کر سکتی ہوں۔ یہ ملکی قانون ہے جس کا تقدس برقرار رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ارشد قادیانی ہے۔ اور وہ چپ ہو گیا اور اخبار طے کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ از اٹ سیریس؟ ہاں، بہت، شاید 6 برس جیل میں، اس نے مکمل بے یقینی سے پوچھا۔ مشاہد کوشش کر کے بستر سے اٹھا اور اس کھڑکی کو کھولا جسے پھلانگ کر کئی برس پہلے مردان اسی کمرے میں داخل ہوا تھا، اور وہ جب بھی اس کھڑکی کی جانب بڑھتا تھا تو اسے ایک مبہم سا شک ہوتا تھا کہ مردان ابھی بھی باہر کھڑا ہوا ہے، جلتی آنکھوں اور ایک کسماتے پارسل کے ساتھ۔ نہیں، جیل میں نہیں۔ وہ پلٹ کر بستر کے گدوں میں دھنستی سیاہ بدن کی برگیتا کی جانب آیا جو سفید نائٹی میں جگہ جگہ سیاہ دکھتی تھی۔ نہیں، جیل میں تو نہیں، کسی ہالیڈے ریسٹورنٹ میں وہ اسے بھیجیں گے ریلیکس کرنے کے لیے، شاید اسپین کے کوسٹا ڈیل سیول میں یا پھر فرینچ ریورا میں 6 برس کے لیے۔ ہاؤ ویری ہیومین آف دم۔ برگیتا نے اپنے خاوند کو ایسے دیکھا کہ اس میں تشویش بہت تھی، اور وہ دیکھتی تھی کہ وہ اس کی نظروں کے سامنے ایک دوست کی فکر مندی کے درد میں جھکتا چلا جاتا ہے، اور شاید اس کے چند بال مزید سفید ہو گئے، اسی لیے اسے دیکھنے میں تشویش بہت تھی۔ وہ اٹھی اور بامشکل اٹھی کہ گدے میں دھنس کر اٹھنا بامشکل اٹھنا ہوتا ہے، اور مشاہد کے قریب ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے رخساروں پر رکھ دیے۔ اس کی بڑی ہوئی شیب اس کی ابھی نیم خوابیدہ ہتھیلیوں میں ہولے ہولے چبھی۔ تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ صرف انتظار۔ اس نے برگیتا کی ہتھیلیوں کو آرام سے پرے کیا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ برگیتا اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے دسمبر کی سویر کی یخ سے خبردار کرنا چاہتی تھی کہ اس پر موسم اب آسانی سے اثر انداز ہو جاتا تھا، لیکن وہ چپ رہی، اس کی پشت پر نظریں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ یہاں اس شہر میں 7 کمروں والی کوٹھی کے اس کمرے میں جبکہ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑا صبح کی یخ سے لا تعلق تھا۔ برگیتا اسے دیکھتی رہی، ایسے جیسے زندگی میں پہلی بار وہ اس کے اختیار سے باہر ہو گیا ہو۔ اس کے سیاہ وجود کا پہلے وہ ایک حصہ تھا، اب الگ ہو گیا ہو۔ وہ بستر میں بھی جہاں وہ ایک پسینہ بھرا وجود ہوتے تھے، وہاں بھی ملنے کے باوجود الگ ہوتا تھا۔ مشاہد اپنی پشت پر برگیتا کی نظروں کو نہ صرف محسوس کرتا تھا بلکہ جانتا تھا کہ وہ اس لمحے کیا سوچ رہی ہے، اور اسے وہ سوال بالآخر پوچھنا ہے جو بہت دنوں سے
اس کے ذہن میں زور مارتا ہے۔ اسے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یہ سوال پوچھ لیا جائے۔ مشاہد: کیا فاطمہ اب یہیں رہے گی؟ میں ارشد کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میں فاطمہ کے بارے میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آگے ہوئی اور اپنا ہاتھ اس کی چوڑی پشت پر رکھ دیا۔ میں بھی فکر مند ہوں۔ فاطمہ نے بستر پر لیٹے لیٹے دیوار کو ٹٹولا۔ کچھ گرا شاید۔ پرانا چونا دیوار سے الگ ہوا، اور اگر وہ دیکھ سکتی تو اپنی ہتھیلی پر اس کے سفید ذرے دیکھتی۔ 7 کمروں والی کوٹھی سے پرے، جہاں شیشم، جامن اور امل تاس کے درخت اندھیرا کرتے تھے، وہاں جو فراموش شدہ کمرہ تھا جس کی چھت پر سے گھاس لٹکتی تھی، وہیں فاطمہ اپنی من مرضی سے رہتی تھی، الگ تھلگ۔ جہاں مردان بھی بسیرا کرتا تھا، وہاں اس نے لیٹے لیٹے دیوار کو ٹٹولا۔ مشاہد کے اندر فاطمہ کے لیے جتنا بغض تھا، جتنا حسد تھا، وہ بابو کی موت کی خبر سنتے ہی بہہ گیا تھا۔ تم 2-4 روز اور ٹھہر جاؤ، کم از کم لاہور تو دیکھ کر جاؤ۔ کون دکھائے گا؟ میں، مشاہد نے ہنس کر کہا تھا۔ کیوں برگیتا؟ بالکل۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے لیے پھرتا۔ شالیمار باغ دیکھ رہی ہو؟ ہاں دیکھ رہی ہوں۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اسے تمہارے ہاتھ کے لمب سے دیکھ رہی ہوں۔ پیل ہینڈز بسائڈ شالیمار۔ وہ اسے لال حویلی بھی لے کر گیا، اور وہاں پیچ دار اور بہت تنگ سیڑھیوں میں اس کا ہاتھ تھامے جب وہ اوپر جا رہا تھا، تو وہاں اس نے محسوس کیا کہ فاطمہ صرف سہارے کے لیے اس کا ہاتھ نہیں تھامتی، اور وہ اپنی خالی اور بڑی بڑی آنکھوں، سیاہ آنکھوں اور سفید بالوں کے ساتھ ایک بہت پرکشش عورت ہے۔ اور وقت کی اس سیاہ اور سفید کترن نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا، مشاہد، میں زیادہ دیر لاہور میں نہیں ٹھہر سکتی۔ کیوں؟ کیا ایک مرتبہ اندھا ہونا، بیوہ ہونا اور بے اولاد ہو جانا کافی نہیں ہے؟ اسے جامن اور شیشم کے گھنے اندھیرے میں گم، پوشیدہ، اس بوسیدہ، نم اور اگ رہا ہے در و دیوار پر سبزہ کمرے کی بو باس پسند تھی، اور وہ اپنی من مرضی سے وہاں رہتی تھی، الگ تھلگ اور خاموش۔ لیکن وہ یہاں کتنے روز اور ٹھہر سکتی تھی؟ اس کے باوجود وہ جانے کے خیال سے جھجکتی تھی۔ وہاں دیوار کا پلستر کریدتے ہوئے اس کے ذہن میں جو تصویریں متحرک تھیں، ان میں سے ایک تصویر نے کہا، اس وقت مشاہد کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے اور تمہارے بارے میں سوچتا ہے، اور برگیتا کے لہجے میں ناپسندیدگی ہے۔ یہ تصویر اس نے دھکیل کر پرے کر دی۔ ان پرپیچ اور نیم تاریک سیڑھیوں میں اگر وہ ماچس کی ایک تیلی جلاتا تو فاطمہ نابینا ہونے کے باوجود اس کی طرف دیکھتی اور وہ دکھائی دے جاتا۔ مشاہد نے اپنی پشت پر رکھے ہاتھ اور اس ہاتھ میں فرق محسوس کیا جسے وہ تھامتا تھا۔ وہ مڑا تو برگیتا کا ہاتھ وہیں ہوا میں رہا جسے اس نے تھام لیا۔ تم میری بیوی ہو، قانونی حیثیت محبت کی پاسبانی نہیں کر سکتی۔ میں اسے جانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں چاہتی۔ برگیتا اس کے سینے کے ساتھ لگ کر بے جان سی ہونے لگی۔ نہیں، میں یہ بھی نہیں چاہتی۔ اس کے جانے سے شاید تم بالکل ہی واپس نہ آؤ۔ تو پھر اسٹیٹس کیو کہ سراسرا جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، اور مستقبل ہمارے لیے دیکھنے کی چیز نہیں، اس لیے کہ سراسرا۔ مشاہد مسکرایا۔ ڈورس ڈے کیا ابھی تک زندہ ہے؟ اس گیت میں یقیناً برگیتا بھی یکدم سب کچھ بھول گئی اور پھر سے مشاہد کی اس کشش میں مبتلا ہو گئی جس سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے اس زندگی میں تو ناممکن تھا۔ اور ہاں مشیل، اب جب کہ اس قسم کے موضوعات زیر بحث ہیں۔ اس نے ایڑیاں اٹھا کر اس کے رخسار پر ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر وارڈروب کی طرف گئی۔ اسے کھول کر اپنے کپڑے اور جوتے اتھل پتھل کرتی کچھ تلاش کر کے واپس آ گئی۔ دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ ایک ہاتھ میں ایک پرندہ تھا، کاغذ کا پرندہ۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ گیس۔ ایک جامد ٹریفک والے مشرقی شہر کی گھنی آبادیوں اور نامانوس زبانوں اور بری نظروں میں داخل ہو کر اپنی ڈائری پر درج ماما کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ایڈریس کو تلاش کرنا ایک جہنم ہے۔ لیکن وہ دسمبر کی یخ میں بھی پسینے میں بھیگتی ایک پیوند زدہ نیلی جین اور ہاف شرٹ میں کچھ بے چین اور گندی محسوس کرتی ہوئی کہ میکلور روڈ پر واقع اس غلیظ ڈربے ہوٹل میں
مردوں اور پیشاب کی بو تو بہت تھی، لیکن صاف غسل خانے نہ تھے۔ وہ اپنے بدن کو کھجلاتی ایک شاندار مگر بوسیدگی کے عالم میں مبتلا رہائش گاہ کے سامنے کھڑی تھی، جس کے گرد گھنی باڑ تھی اور ایک ٹوٹا ہوا گیٹ ہوا سے جھولتا تھا، اور کہیں بھی کال بیل کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ڈائری کھول کر پتہ دیکھا اور ماما کو کوسا کہ صرف ایک کاغذی پرندہ ڈیلیور کرنے کی غرض سے اسے اتنی مصیبت اٹھانی پڑی تھی۔ پرے جہاں درختوں کا ایک جھنڈ تھا، وہاں ایک سفید بالوں والی عورت ایک کرسی پر بیٹھی اپنے آپ میں مگن تھی۔ ادھر سے ایک مشرقی پگڑی باندھے ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں فلاور پاٹ لیے چلا آ رہا تھا۔